پاکستان میں یہ جوڈیشل کیسز کے حوالے سے، اور یہ ویسے بھی افسوسناک بات ہے. اف یو لک ایٹ انڈیا، بنگلہ دیش، یو کے، جون سی بھی کنٹری دیکھ لیں نارمل کنٹریز، تو اصل فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ فوکل ہوتی ہے اٹینشن کی، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں چل رہا ہوتا ہے سارے معاملات. پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ کورٹ نمبر 1 میں ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ دوسرے لوور کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹس میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اینڈ سو آن. اینڈ اٹ از سو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے برے اس میں پھنس چکے ہیں جوڈیشل پروسیس میں. پہلے ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم نے یہ والا فیصلہ سنایا ہے. اب اگر کل کا فیصلہ ہی دیکھ لیں تو وہ بلیم کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی الیکشن کمیشن نے جنوری 13 کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ دس از ٹرو. جنوری 13 کا فیصلہ خود بہت زیادہ کنٹروورشل تھا، اور اس وقت میرا خیال ہے سب کو پتا تھا کہ دس ول کریٹ مور کنفیوژن. اینڈ ان فیکٹ جب وہ جنوری 13 کا فیصلہ آنے سے پہلے جو پی ٹی آئی کے لائرز تھے، انہوں نے کورٹ میں یہ کھڑے ہو کے کہا تھا چیف جسٹس سے کہ جی اگر آپ بلہ لے لیں گے تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. الیکشن میں تو ہوں گے ہی کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، دے ول بی ڈینائڈ فرام چوزنگ دیئر ٹرو ریپرزنٹیٹیوز. وہ اگر ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو تو ان کے لیے پک کرنا کہ جی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے اینڈ سو آن بڑا مشکل ہوگا. اور پھر اس وقت مینشن کیا تھا کہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیا ہوگا، اینڈ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا اس وقت کہ جب وہ ہوگا تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا. تو اب وہ پورا بلیم الیکشن کمیشن پر ڈالنا، جو میں ایبزالو نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کو، وہ سب سے زیادہ رسپانسبل وہ ہیں کہ دسمبر کی 12 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے. جبکہ حالانکہ اور جنوری 13 میں بھی یہ کہا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ٹھیک طرح سے کنڈکٹ نہیں ہوا. الیکشن تو ہوئے تھے، گوہر صاحب الیکٹ تو ہوئے تھے چیئرمین، اور عمر ایوب سیکرٹری جنرل الیکٹ تو ہوئے تھے، بٹ ان کے خیال میں وہ صحیح طریقے سے نہیں تھا. اور ایک تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں کہ سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس معیار پر اترے جس کو آپ الیکشنز کہہ سکیں. سو آئی تھنک جو کل کا فیصلہ ہے اس نے اس چیز کو اس حد تک تو ٹھیک کیا ہے، لیکن بہت سے دوسرے کوسچنز نے جنم دیا ہے. تو میرے خیال سے اب کورٹ کچہری میں اور پٹیشنز آئیں گی. وہ جو کوسچن کورٹ نے بھی اٹھایا ہے محمد زبیر صاحب، جو ججز نے بھی اٹھایا، جیسے کہ آپ نے بھی اس کو ایکسپلین کیا الیکشن کمشنر پر، ڈو یو تھنک کہ الیکشن کمشنر کو اس سٹیج کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے؟ ان کو صرف الیکشن کمشنر کو نہیں استعفیٰ دینا چاہیے، بیکاز ظاہر ہے یہ تو پوری الیکشن کمیشن کا، جس میں 4 صوبائی الیکشن کمیشنرز شامل ہیں، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا. اور ایک دفعہ نہیں فیصلہ کیا تھا، بہت لمبا پروسیس تھا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا. پھر جب وہ نامینیشن پیپرز جمع کرائے جا رہے تھے، اس وقت مشکلات انہوں نے ڈالی، جو ہم نے ابھی سپریم کورٹ کے جو یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی سارے کیس کے حوالے سے، ہمیں پتہ چلا کہ کسی کے لیے کچھ معیار سیٹ کیا جا رہا ہے، کسی کے لیے کچھ معیار سیٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر وہ جو غلطیاں کر رہا تھا وہ ہم سب کے سامنے کر رہا تھا. اگر انہوں نے جو اب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہ جی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی، تو وہ اتنا بڑا مارکا ہونے جا رہا تھا. اٹ واز ناٹ اباؤٹ 1 بائی الیکشنز، it was about National Assembly elections, it was about who will govern Pakistan, it was about who will govern the 4 provinces of Pakistan. تو اس وقت سپریم کورٹ کو بیچ میں انٹرپٹ کر کے کہنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے ہمارے فیصلے کی جنوری 13 کی، تو اس وقت کہہ دیتے تاکہ وہ ٹھیک کر لیتے الیکشن کمیشن والے. ان کے پاس چوائس کیا ہوتی؟ سو زیادہ رسپانسبلٹی تو سپریم کورٹ کی ہے. سو یو تھنک کہ آن ا ہول یہ ایک بیلنس فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے جو کل اور آج کا فیصلہ ہے؟ It is not a balance, it is not yet done. I mean, lot of other things have to be done. ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ہے کہ جی ریزرو سیٹس کے بعد فار ایگزامپل کیا پی ٹی آئی یہ کلیم نہیں کرے گا اور جائز طریقے سے کلیم نہیں کرے گا کہ جی اگر یہ فیصلہ جو ہے، جو اب آپ کہہ رہے ہیں قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریزرو سیٹس ہمیں ملنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو، تو اگر ہمیں ملتی پنجاب اسمبلی میں تو جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے وہ تو غلط ہوئے ہیں. ایک سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں یا 2 یا 3 سینیٹرز بیٹھے ہیں جو 6 سال کے لیے الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے وہاں سینٹ میں.
Why should they be there? جب آپ نے ایک حقیقت ایک illegality accept کر لیا ہے اور اس illegality کے بیسس پر غلط لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آئی تھنک بالکل ہی عجیب سی بات ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوپ ہولز ہیں لیکن لیٹس موو فارورڈ. ابھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کیسز میں ریلیف ملنا وہ تو مل گیا لیکن نیب نے اس میں گرفتاری ڈال دی ہے بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی. توشہ خانہ کا جو نیا ایک ریفرنس ہے اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں بینگ اے سینئر سیاستدان, اتنی زندگی آپ نے گزار دی ہے انہی چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے, کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں اور اگر نہیں آ رہے جیسے کہ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں تو کس کو ڈر ہے, کیوں نہیں باہر آ رہے, کیا کسی اچھی چیز کے لیے باہر نہیں لائے جا رہے؟ دیکھیں دونوں کیسز میں پاکستان کے جو رولنگ کلاس ہے وہ انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی دور میں بھی سیکھا ہی نہیں ہے ہسٹری سے کہ یہ سارے ہتھ کنڈے کرنے سے, کسی کو اندر بند کرنے سے, کیسز بنانے سے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نواز شریف صاحب پہ کیسز چل رہے تھے, آپ کو شاید بہتر پتہ ہے اس چیز کا, تو عوام میں ان کے سپورٹرز کے اندر ایک ولولہ موجود تھا اور یہ بات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور ہو گئی تھی اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اسی پہ میں ایک سوال کر لوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس سٹیج پر عمران خان صاحب ابھی پہنچ گئے ہیں کہ ایک تصویر بھی باہر نہیں آتی, وہ نواز شریف صاحب سے بڑے لیڈر تو ثابت نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ ظاہر سی بات ہے. دیکھیں وہ نواز شریف کا تو ہم نے دیکھا نا پورا پروسیس, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر وہ ایگزائل پہ چلے گئے, پھر وہ واپس آ گئے. وی ڈونٹ نو ہاؤ دا پروسیس ول رن ایز فار ایز عمران خان از کنسرن, بٹ سو فار یس میرا خیال ہے انہوں نے سب کو سرپرائز کیا, خاص طور پر رولنگ کلاس کو, جو بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ شاید وہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جیل میں اور وہ چٹھی لکھ کے دے دیں گے کہ جی مجھے معافی دے دیں, مجھے باہر جانے دیں. یس ہی ہیز سرپرائزڈ موسٹ پیپل ان دا رولنگ کلاس اس حساب سے, اینڈ دیٹ از واٹ از دا پرابلم فار دا رولنگ کلاس کہ اب اس کو کس طرح سے لے کے چلے. اب آج کا جو فیصلہ آیا ہے تو میرا خیال ہے کم سے کم ان کی بیگم کو تو امیڈیٹلی ریلیز کر دینا چاہیے تھا, کم سے کم اس حد تک تو اپنے اوپر اور مشکل نہ پیدا کریں, اور پاکستان کے جو پاکستان پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان میں اور جوش و خروش. میں تو وہ دیکھ چکا ہوں جو آپ نے کہا نا, جب نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی کو ڈر خوف نہیں لگتا. جو ورکرز ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, وہ بالکل اطمینان سے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر, بیکاز سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے ڈر جائے گا, اس سے عمران خان ڈر جائے گا, ان کی لیڈرشپ ڈر کے بھاگ جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. جو وہ تھے مئی 9 کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی, ایک نئی ایک جو لیڈرشپ ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے, اینڈ دے ہیو بیکم دا نیو پی ٹی آئی یو کوڈ سے. اور ویسے بھی 54% ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی ان دا اسمبلی, وہ بڑے نئے چہرے, لوگوں نے شاید ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن ووٹ دیا. لیکن محمد زبیر صاحب, ون مور کوسچن فار یو. یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی منظور وسان صاحب پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آج گئی کل گئی. آج جو ہے وہ میں یہ بھی شیئر کر دوں آپ کو, جاوید لطیف صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب